نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے. اس نے حضور میں مساج کرتی ہوں. مساج خالہ ہے نا اور آپ آقا ہے. آپ سو گئے. جب سو گئے تو پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. تو خالہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ صدقے قربان جاؤں میں, آج بڑے خوش ہیں آپ, کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے, میری امت کا ایک لشکر بحری بیڑے پر سوار ہے اور جہاد کے لیے جا رہا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی, میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے اس لشکر میں بھیج دے. فدعا لها, آپ نے دعا فرمائی. صبح وضع راسہ, پھر آپ نے سر میں رکھا, پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر مسکرا رہے ہیں. تو ام حرام پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا دیکھا آپ نے؟ وہ میری امت کا ایک لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد دعا کر دیجئے میں اس لشکر میں جاؤں. اب دیکھو میرے پیارے دوستوں بزرگوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. بخاری سے پڑھو, صحیح بخاری, کمال صحابہ کا عقیدہ اور ایمان. ابھی لشکر گیا نہیں ہے, ابھی لشکر جانا ہے. اور جانا کب ہے؟ 28 سال کے بعد. 28 سال کے بعد جانا ہے, ابھی لشکر جانا ہے. تو ایک آپ کی خالہ جی عرض کرتی ہے میرے کریم آقا دعا کیجئے میں پہلے لشکر میں بھی جاؤں دوسرے میں بھی جاؤں. فَأَنْتِ من الاولین لست من الاخرین. وہ حرام تو پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی. تو 28 ہجری میں لشکر میں جائے گی, 58 میں نہیں جائے گی. اب یہ جو تاریخ ہے 28 سال بعد 58 سال بعد, کوئی ان کی طرف سے اعتراض پوائنٹ آف آرڈر کوئی بات نہیں. کیوں؟ عقیدہ ہے ہمارے نبی پاک جو بات فرماتے ہیں ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی. اچھا فرمایا پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی. اب ہوا کیا کہ جب پہلا جو لشکر تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں گیا, اور آپ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا. قبرص میں گئے اور قبرص میں فتح ہوئی ہے, قبرص فتح کر لیا. جب واپس آ رہے تھے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ ام حرام عبادہ بن صامت کی بیوی حضرت انس کی خالہ ام سلیم کی بہن ایسے کر کے سواری پر چلنے لگی, رکاب میں پاؤں رکھا, پھر دوسرا ایسے لانے لگی تو وہ سواری چل پڑی, پاؤں پھنس گیا, الٹی گری, 10 سے سر زمین پر لگا, یہ ہڈی ٹوٹ گئی, شہید ہو گئی. آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر میں جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی. آپ اس کی شہادت کا پتہ ہے کہ یہ پہلے کے بعد شہید ہو جائے گی دوسرے میں نہیں جائے گی, کوئی اعتراض نہیں ہے. صحابی کو امام بخاری کو اعتراض نہیں ہے, بس کھانے والوں کو اعتراض ہے. تو وہ جو ام حرام تھی وہ گری, شہید ہو گئی, اگلے غزوے میں نہیں گئی. اب امام بخاری نے اس حدیث شریف کو صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر لکھا ہے, صفحہ نمبر 409 صفحہ 410 فرماتے ہیں کہ ام حرام جو عبادہ بن صامت کی زوجہ ہے, آپ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہلا لشکر ہے جو جہاد کے لیے جائے گا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا قد اوجبو, جو پہلا لشکر ہے جو اس لشکر میں جائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. ورڈنگ دیکھو, غور کرنا ہے. پھر دوسرا لشکر جو ہے وہ قسطنطینیہ جائے گا, مغفور لہم, مغفور لہم, پہلے کے لیے جنت واجب ہے, دوسرے کی بخشش ہوگی, دوسرے کی بخشش ہوگی. اس کو تمام محدثین نے کہا کنڈیشنل ہے, مشروط ہے. اگر اس کا اینڈ صحیح ہے تو پھر بخشش ہوگی, اینڈ غلط ہے پھر بخشش نہیں ہوگی. یہ مشروط ہے. پہلا مشروط نہیں ہے,
پہلے لشکر کا سپہ سالار تھے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، 28 ہجری میں بخشش ہوگی۔ دوسرا لشکر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت حکومت میں ہوا ہے، اس میں سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ابو ایوب انصاری جیسے لوگ بھی تھے، لشکر میں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار یزید تھا۔ اوکے، مان لیں، کہتے ہیں وہ بخشا ہوا ہے، نہ مانے تو علم غیب کو شرک کہے، مانے تو یزید کو جنتی مانے کہ حضور نے فرمایا جنتی ہے، حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا جنتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، نعوذ باللہ، بلیم ہے۔ آپ نے فرمائے نہیں کہ یزید جنتی ہے۔ ہاں، یہ یزید کے وکیل کہیں گے کہ جنتی ہے، وہ کہیں گے کہ اپنے وکیل کے اپنے موکل کی حمایت کرنا پڑتی ہے جی، کیوں پیسے ملے ہوتے ہیں نا، اس کے حرام کمائی کے پیسے ملے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن رسول پاک نے کوئی نہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور جبو کا لفظ ہے۔ اب آگے اس کی جو تشریح ہے وہ سنیں۔ یزید نے کیا کیا ہے؟ یزید نے اہل بیت کی اہانت کی، 1,00,000 صحابہ، تابعین اور بزرگوں کو ناحق قتل کیا، مسجد نبی شریف میں گھوڑے بندھوائے، حرم شریف کی توہین کی، 3 دن نماز نہیں ہوئی، مسجد نبی شریف میں 3 دن کوئی نماز نہیں ہوئی۔ یزید کا برا کارنام، برا کام ہے، بدنمائی کا کلنک کا ٹیک ہے اس کے ماتھے پر۔ 3 دن نماز نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے، اور وہاں پیشاب ہو رہا ہے، گھوڑے پیشاب کر رہے مسجد نبی شریف میں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مزاج شریف کی بے ادبی ہوئی، ازواج مطہرات کی توہین ہوئی، خانہ کعبہ پر اٹیک کیا گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، صحابہ کو شہید کیا گیا۔ اور جب سر مبارک امام حسین کا آیا، یہ میں ادھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اسٹیٹ، جسے دیکھنا بعد میں دیکھ لیں، تحصیل الباری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ 126، 2526 میں پورا واقعات ہے۔ جب یزید کے سامنے امام حسین کا سر آیا تو کہنے لگا میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ یزید کہتے ہیں میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ وہ کیا بدلہ تھا؟ صرف 2 لائنوں میں وہ بدلہ یہ تھا کہ بدر میں یزید کے دادے ابو سفیان کے 72 مشرک سردار مارے گئے، اور ان 72 سرداروں کو جو قتل کر کے اندھے کنویں پھینکا گیا، اور اس نے 72 افراد اہل بیت کے، آپ کے گھرانے کے شہید کیے۔ مسلمانوں نے کافروں کے 72 بندے مارے، یزید نے نبی الانبیاء کے 32 شہزادے شہید کر دیے، اور 32 شہزادوں کو شہید کرنے کے بعد کہنے لگا میں نے اپنے دادے کافر کا بدلہ لیا ہے۔ وہاں تو کافر مرے تھے، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے، آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، امام حسین کو ڈالنا ہے، یزید کو ڈالنا ہے۔ جو کریں گے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، جواب دے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔